بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان اور مجتبیٰ ہامنئی ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے صاف اعلان کیا ہے کہ کسی طور پر بھی امریکہ کو افزردہ یورینیم حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ دوسری طرف نیتن یاہو جو ہے مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایٹمی ری ایکٹرز ہی ختم کر دیے جائیں، یعنی کوئی طریقہ تو نہیں ہے لیکن صرف بمباری سے ہی ان ایٹمی ری ایکٹرز کو تباہ کر دیا جائے۔ مجتبیٰ ہامنئی نے صاف اور واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ کسی صورت پر ایران کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑی خبر ہے، جہاں مذاکرات کی بات چل رہی ہے، جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ہرمز کھول دی جائے، جہاں یہ بات ہوئی کہ تجارت دنیا کی بحال ہو جائے، ایران جو ہے وہ اپنے ایٹمی اثاثے جو ہیں، اپنا ایٹمی ری ایکٹر جو ہے یا پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کر لے گا۔ اب مجتبیٰ ہامنئی کی طرف سے اسماعیل بقائی نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ایرانی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے ایک مرتبہ پھر پورے گلف پر جنگ کے بادل جو ہیں وہ پھیلا دیے ہیں، اور جنگ کے یہ بادل مزید گہرے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بہت پر امید تھے کہ شاید ایران مذاکرات کے لیے راضی ہو گیا ہے، آپ نے ہرمز جو ہے وہ کھل جائے گی، لیکن اسماعیل بقائی نے ان تمام خبروں کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 28 فروری سے پہلے والی آبِ ہرمز اب کبھی نہیں رہے گی۔ پاسداران انقلاب اس حوالے سے تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی نیوی جو ہے وہ اپنی تیاری مکمل کر چکی ہے۔ اب جس کو بھی گزرنا ہے ہمارے سے اجازت لے کر گزرنا ہے۔ ہماری اسمبلی نے یہ قانون پاس کر دیا ہے، آبِ ہرمز اب فجیرہ تک ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اور جو ایٹمی اثاثوں کی بات ہے یا ایٹمی افزردہ یورینیم کی، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 63% سے زیادہ تک کا یورینیم جو ہے 410 کلو گرام، جس سے 10 ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں، وہ ایران کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ افزردہ یورینیم جو ہے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ بہت گہرائی میں ہے، اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے بڑی زبردست حکمت عملی کے تحت اپنے افزردہ یورینیم کو محفوظ بنایا ہوا ہے، اور اس محفوظ یورینیم کو جو ہے اب امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس میں اس کو شدید مایوسی کا سامنا ہے۔ نیتن یاہو مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں امریکہ پر، مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایٹمی پروگرام کو رول بیک نہیں کرایا جائے گا، ایران سے یا خلیج فارس سے فوجیں واپس لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مذاکرات جتنے مرضی لمبے ہو جائیں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کرے گا، جس پر مجتبیٰ ہامنئی نے بڑے ہی واشگاف اور بڑے ہی واضح طور پر ایرانی گورنمنٹ کو یہ کہہ دیا ہے کہ کسی طور پر بھی افزردہ یورینیم یا ایٹمی ری ایکٹرز پر جو ہے بات نہیں کی جائے گی۔ جنگ کے بادل دوبارہ منڈلانا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ شدید دباؤ میں ہیں، پہلے ہی جنگ سے بھاری نقصان امریکہ کو ہو چکا ہے، مالیاتی بھی اور عسکری بھی، اور امریکہ جو ہے نمبر 1 سے نمبر 3 کی پوزیشن پر دنیا میں طاقت کے اعتبار سے آ چکا ہے۔ اس کے میزائلز ختم ہو چکے ہیں، اس کے انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے، اس کے فوجی اڈوں کو طاق طاق کر ایران نے تباہ کیا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو ہے ایران بالکل واضح انداز میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو ہوئے، ہم اپنی تیاری مکمل کر چکے، ہمارا دفاع مکمل ہے، ہم پر جہاں سے حملہ ہوگا ہم وہیں پر حملہ کریں گے۔ مذاکرات کی جو بات چل رہی تھی اس میں ایک طرح کا یہ دوبارہ سے اس کو کہیں گے کہ لاک ڈاؤن آ گیا، یا یہی کہیں گے کہ ڈیڈ لاک آ گیا۔ یہ ڈیڈ لاک جو ہے اس کا بریک ہونا بڑا ضروری ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ڈیڈ لاک بریک ہو، ایران جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، لیکن ان شرائط پر نہیں جو امریکہ دے رہا ہے۔ امریکہ کی جو شرائط ہیں اس میں ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا ہے، اور اس کے لیے نیتن یاہو دباؤ بڑھائے ہوئے ہیں، لیکن ایران نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو اس صورت میں ہوں گے جب ایٹمی اثاثوں یعنی ایٹمی ری ایکٹرز اور افزردہ یورینیم پر بات نہیں کی جائے گی۔ بات ہو سکتی ہے آبِ ہرمز پر، بات ہو سکتی ہے ایران کی تجارت پر، اور بات ہو سکتی ہے ایران کے منجمد اثاثوں کو جس کی بڑی مقدار جو ہے امریکہ میں ہی منجمد ہے، امریکن بینکس میں پڑا وہ ڈالرز کا خزانہ جو رضا شاہ پہلوی کے دور میں وہاں بھجوایا گیا تھا، وہ آج بھی
محفوظ اور منجمد ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ حاصل کیے جا سکیں اور اس کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ توانائی کے لیے یعنی ایٹم برائے امن کے لیے جو استعمال ہوتا رہے، وہ اس بات کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ مختلف ممالک کی گارنٹی جو اگر مانگی جائے گی وہ بھی دینے کو تیار ہیں کہ وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایٹمی جو وار ہیڈ ہے وہ نہیں بنائیں گے۔ تمام کا تمام یورینیم بجلی بنانے کے کارخانوں میں استعمال کیا جائے گا، یعنی ایٹمی ریئیکٹرز، پاور ریئیکٹرز میں استعمال کیا جائے گا اور بجلی کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ ایران کسی صورت بھی ایٹمی وار ہیڈ نہیں بنائے گا۔ یہ گارنٹی تو دی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 410 کلو گرام وزنی وہ افزردہ یورینیم جو ایران کی تحویل میں ہے، جو اس نے 50 سال کی محنت، بے شمار پابندیوں اور بلینز ڈالرز کے عوض جو ہے حاصل کیا ہے، اس ٹیکنالوجی کو وہ ختم کر دے تو یہ شاید ایرانیوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ ایران ایک خود مختار ملک رہا ہے، آج سے نہیں، ہزاروں سال سے اگر دیکھیں تو کوئی ملک جو ہے ایران کو اس طرح سے فتح نہیں کر سکا کہ وہ اس کی تہذیب یا اس کا کلچر یا اس کے رہن سہن زبان کو تبدیل کر سکے۔ وہاں پر آج بھی پرشین بولی جاتی ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی پرشین ہی بولی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا ملک اور ایسی قوم ہے جو کسی صورت بھی کسی باہر سے آئی طاقت کے آگے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کا سودا کریں اور ایٹم جو ہے اپنا افزردہ یورینیم جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دیں۔ یہ ایک بڑی خبر تھی مجتبیٰ ہامنئی کے حوالے سے، یعنی کہ آپ تک پہنچائی جائے تاکہ جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے جس میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک جگہ پر آ کر دونوں ملکوں کی مابین جو ہے ڈیڈ لاک موجود ہے، اور وہ ڈیڈ لاک ہے افزردہ یورینیم کا، جو کہ نہ ایران رشیا کو دینے کو تیار ہے، نہ چین کو، نہ امریکہ کو، ان تینوں ملکوں میں رکھوانے کو وہ تیار نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اس کا یورینیم ہے، اسی کے پاس رہے گا اور وہ اسی سے جو ہے آنے والے وقت میں اپنی بجلی کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ مذاکرات کا وہ معاملہ جو کہ نظر آتا تھا کہ شاید ختم ہونے والا ہے، مذاکرات کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید جو ہے بہت جلد معاملہ حل ہو جائے گا، جنگ ٹل جائے گی، آبِ ہرمز کھل جائے گی، تجارت کھل جائے گی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کل یا پرسوں میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور اگر میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیا کیجئے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔